السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان دانیال امجد اور میں لایا ہوں آپ کے لیے پروگرام ریسرچ راؤنڈ اپ۔ اس پروگرام میں ملواؤں گا آپ لوگوں کو بیچلر کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ان کے ریسرچ کے بارے میں پوچھیں گے، جانیں گے ان سے ریسرچ جرنی کے بارے میں اور پوچھیں گے ان سے سوالات، جس میں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ڈھیر ساری معلومات ہوں گی۔ آج کے اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے پاس روبینہ نعمت اللہ، جو کہ سرحد یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں اور اپنی بایو ٹیکنالوجی کی ڈگری یہیں سے کنٹینیو کر رہی ہیں۔ ان کی سی جی پی اے 3.95 ہے، کافی ینگ اور ٹیلنٹڈ بھی ہیں، اپنے کلاس کی ٹاپر بھی ہیں۔ تو چلیں ملتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کے ریسرچ کے بارے میں، انہوں نے اپنے ریسرچ میں کون کون سے اچیومنٹ حاصل کیے ہیں اور ان کا ریسرچ کا فائدہ کیا ہے اور ہمارے لیے اس میں کیا چیزیں ہیں۔ تو چلیں ملتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی ریسرچ کے حوالے سے عام عوام کو آگاہ کر سکوں۔ اچھا، آپ اپنے ریسرچ کے بارے میں مجھے اور میرے ناظرین کو بتا سکتی ہیں؟ جی، تو میرا فائنل ایئر پروجیکٹ جو تھا وہ ٹائٹل تھا کیریکٹرائزیشن اینڈ کمپیریٹیو انالیسس آف بایو پلاسٹک شیٹس سنتھسائزڈ فرام بنانا اینڈ اورنج پیلس، اینڈ میرا فائنل ایئر پروجیکٹ ڈائریکٹریٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سائڈ سے فنڈڈ تھا۔ جو مین آبجیکٹیو کہہ لیں یا ایم کہہ لیں میرے پروجیکٹ کا جو تھا، تو اس میں نے بایو پلاسٹک سنتھسائز کی تھی۔ بایو پلاسٹک ہمارے پاس ایک الٹرنیٹیو ہے کنونشنل یا ٹریڈیشنل پلاسٹک کا، جس میں ہم پلانٹس یا پھر ایگریکلچرل ویسٹ، جیسے ہمارے پاس ویجیٹیبلس ہو گئے یا فروٹس ہو گئے، تو ان کا جو ویسٹ رہ جاتا ہے ہمارے پاس، وہ پارٹ فروٹس کے یا ویجیٹیبلس کے جو ہم کنزیوم نہیں کرتے، جو ویسٹ ریمیننگ ہوتے ہیں، تو ان کو پھر ہم پروسیس کر کے پلاسٹک بناتے ہیں، جس کو ہم بایو پلاسٹک کہتے ہیں۔ تو یہ میرا مین ایم تھا میری اسٹڈی کا، اور میں نے جو ہے اپنی اسٹڈی کے لیے بنانا اینڈ اورنج کے پیلز یوز کیے اور ان سے جو ہے میں نے سنتھسائز کیا اپنا بایو پلاسٹک۔ مطلب جو چیز ہم بیسیکلی گرا دیتے ہیں، آپ نے ان کو ہی استعمال کر کے ان سے بایو پلاسٹک بنائے ہیں۔ یہ تو کافی اچھا ریسرچ لگ رہا ہے۔ چلیں اس کے بارے میں آگے پوچھتے ہیں۔ تو جو طریقہ آپ نے استعمال کیا تھا اس کے بنانے میں، بایو پلاسٹک کے بنانے میں، تو کیا آپ ہمیں تھوڑا سا بتا سکتی ہیں اس متعلق؟ جی، میتھڈالوجی میں جو سب سے مین سٹیپ تھا میرے، تو وہ ایکسٹریکشن تھی سیلولوز اور سٹارچ کی۔ جو ہمارے پاس فروٹس کے پیلز ہوتے ہیں، تو ان میں ہمارے پاس ہائی کنٹینٹ میں پالیمرز پائے جاتے ہیں سیلولوز اور سٹارچ کے نام سے، اور ریسنٹ ریسرچ ہمارے پاس یہ کہتی ہے کہ سٹارچ اور جو سیلولوز ہے، تو اس میں ایبلٹی ہے کہ یہ ایز اے پلاسٹک بیہیو کر سکتے ہیں اگر ہم انہیں جو ہے فارمیولیٹ کریں ان دا رائٹ آرڈر۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے جو ہے سب سے پہلے یہ پیلز لی، کلیکٹ کیا بنانا اینڈ اورنج کی پیلز کو، اینڈ اس کے بعد جو ہے میرا جو فرسٹ اسٹیپ تھا، تو لائک گرائنڈنگ اور بلینڈنگ کے تھرو جو ہے میں نے سیلولوز اور اس کو آپ نے وہ کرش کیا، مطلب اسے جی، توڑا اور میں اسے نے وہ جو کیا؟ ہے سب سے پہلے میں نے ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز کیے، اینڈ دین اس کو جو ہے ایٹ اے سرٹن ٹیمپریچر بوائل کیا تاکہ وہ جو ہے اس کی ایکسٹریکشن پروسیس ایزیلی ہو سکے، اینڈ دین اس کو ہم نے بلینڈ کیا تھا۔ آپ بلینڈ بھی کر سکتے تھے، آپ گرائنڈ بھی کر سکتے تھے، جو آپ کے لیے مطلب آپ جوسر سے کریں یا اسے کوٹ کے کریں؟ مورٹر پیسٹل بھی آپ یوز کر سکتے تھے۔ تو میں نے جو ہے میرے لیے بلینڈر ایزی تھا، تو میں نے جو ہے بلینڈر کی سائڈ پہ میں گئی، اینڈ جب اس کا ایک پیسٹ آپ کے پاس بن جاتا ہے، جب آپ ایکسٹریکٹ کر لیتے ہو وہ پالیمرز، تو اس کے بعد پھر ہم اسے کیمیکلز کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں۔ سرٹن ہمارے پاس کیمیکلز ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو ہے اسے پلاسٹک لائک ایبلٹی دینی ہوتی ہے۔ تو اس کو پلاسٹک لائک ایبلٹی دینے کے لیے میں نے جو کیمیکل یوز کیا تھا، تو وہ میرے پاس گلیسرول تھا۔ تو گلیسرول جو ہے وہ سٹارچ یا سیلولوز کو پلاسٹک لائک ایبلٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سوربیٹول بھی یوز کر سکتے ہیں، تو جو آپ کو ایزی اویلیبل ہو ایزیلی، تو وہ آپ وہ کیمیکل یوز کر سکتے ہیں۔ سو کیمیکلی پہ میں نے اس کو ٹریٹ کیا، پھر اس کی جو ہے ہم نے شیٹس کی بیکنگ کی، اینڈ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس بایو پلاسٹک شیٹس ریڈی ہو گئی تھی۔ اچھا، تو یہ مطلب یہ پروسیس، یہ چیز
مرحلوں سے گزر کے آپ نے یہ بایو پلاسٹک بنایا؟ آلموسٹ یہ 24 آورس کا پروسیس ہوتا ہے آپ کے پاس. تو 24 آورس میں آپ ایزیلی جو ہے ایکسٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں سیلولوز اور اسٹارچ کو, لائک جو بھی آپ کا جس بھی را مٹیریل کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اینڈ دین آپ ایزیلی ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں, آپ ایزیلی جو ہے بایو پلاسٹک شیٹس میں اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی, جو یہ بایو پلاسٹک آپ نے بنائے تھے تو کیا آپ نے اس پہ کوئی ٹیسٹنگ وغیرہ کی تھی کہ یہ آیا کتنا کارآمد ہے یا نہیں ہے؟ جی, میں نے جو ہے جب میرے پاس بایو پلاسٹک شیٹس پریپیئرڈ ہو گئی تھی تو جو میرا فرسٹ ٹیسٹ تھا تو وہ میری بایو ڈیگریڈیشن ٹیسٹ تھی, کیونکہ بایو پلاسٹک جو ہے تو ہم بایو پلاسٹک کو لاتے ہیں ایز این الٹرنیٹیو ٹو کنونشنل پلاسٹک, اور مین ریزن اس کا یہ ہے کہ ہم بایو پلاسٹک کو اس سینس میں ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہ ایزیلی بایو ڈیگریڈ ہو جائیں. کنونشنل پلاسٹک ہمارے پاس سالوں سال پڑا رہتا ہے, اٹ گوز اوور سینچریز, اور وہ ڈیگریڈ نہیں ہوتا, وہ ختم نہیں ہوتا, وہ انوائرمنٹ میں پرسسٹ کرتا ہے. بایو پلاسٹک ڈیزائن ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ اسے یوز کریں بٹ وہ آپ کے پاس 1-2 مہینے بعد جو ہے وہ بایو ڈیگریڈ ہو سکے ایزیلی. جو سب سے پہلا میں نے ٹیسٹ کیا تھا اپنے پریپیئرڈ شیٹس پہ تو وہ تھا بایو ڈیگریڈیبلٹی ٹیسٹ, اینڈ اس کو میں نے جو ہے اس کے لیے سوائل گارڈن سوائل یوز کی تھی, اینڈ اس میں نے اپنا جو بایو پلاسٹک شیٹس تھے میری, میں نے اس سے جو ہے بیری کیا, اینڈ ہمارے پاس کافی پرومسنگ ریزلٹس آئے تھے بایو ڈیگریڈیشن کے ریلیٹڈ. تو مطلب ہماری اسٹڈی یہ کنکلوڈ کر رہی تھی کہ جی جو بایو پلاسٹک بنا ہے تو وہ ایزیلی بایو ڈیگریڈیبل ہے. اینڈ اس کے بعد جو سیکنڈ میں نے ٹیسٹ کیا اس کو چیک کرنے کے لیے تو وہ بایو پلاسٹک کی سالیبلٹی تھی. ڈفرینٹ ایسیڈک بیسک انوائرمنٹ میں جو ہے تو میں نے پریپیئرڈ بایو پلاسٹک کی سالیبلٹی چیک کی. اینڈ اس کے علاوہ سویلنگ ٹیسٹ تھا, میں نے واٹر کو ایز اے میڈیم یوز کیا تھا کہ میں چیک کر سکوں کہ یہ جو بایو پلاسٹک ہے تو کیا یہ کیپیبل ہے سالونٹس یا سالونٹ میڈیم میں اگر ہم اسے رکھیں تو کیا یہ ابزارب کرنے کی اس کے پاس کیپیسٹی ہے کہ نہیں. تو اس میں بھی کافی ہی پرومسنگ ریزلٹس میرے پاس آئیں. اینڈ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے تو بایو پلاسٹک کا اسٹرکچر چیک کیا کہ ہمارے پاس اسٹرکچرل کمپوزیشن کیا کیا ہے بایو پلاسٹک کی. تو میں نے جو ہے XRD کی, ایکس رے ڈائفریکٹوگرام, تو اس سے ہمارے پاس پتہ چلا کہ جو پریپیئرڈ بایو پلاسٹک ہے جو بنانا پیل سے, اچھا یہاں پہ ایک کافی انٹرسٹنگ فیکٹ آیا ہمارے پاس, جو بنانا پیلس سے جو سنتھسائز ہوا تھا تو وہ سیمی کرسٹلائن تھا ان نیچر. اینڈ ساتھ میں جو ہے جو اورنج پیلس سے سنتھسائز تھا تو وہ امورفس سا تھا نیچر میں, مطلب ان کی اسٹرکچر میں تھوڑی جی اسٹرکچرل ان کا ڈفرینس تھا. اینڈ آئی گیس ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس بنانا پیلز میں سیلولوز کا کنٹینٹ کافی زیادہ ہوتا ہے, اور کمپیریزن میں اگر ہم اورنج پیلز دیکھیں تو ان میں اسٹارچ کا کنٹینٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. اینڈ لاسٹ جو ہم نے اس کا ٹیسٹ کرایا تھا تو وہ تھا FTIR, فورئر ٹرانسفارم انفرا ریڈ اسپیکٹروسکوپی. اینڈ اس کے تھرو جو ہے نا ہم نے اصل میں چیک کرنا تھا کہ جو پریپیئرڈ بایو پلاسٹک کی کمپوزیشن ہے, کنسٹیٹوینٹس کیا کیا ہے, اور آیا اس میں کوئی امپیورٹیز ہیں کہ نہیں. بٹ گلیڈلی ہمارے بایو پلاسٹک میں کوئی امپیورٹیز نہیں تھی, اینڈ اٹ واز پیورلی لائک بیسڈ آن فنکشنل گروپس جو کہ ہمارے پاس سیلولوز یا اسٹارچ میں پائے جاتے ہیں, اینڈ باقی کیمیکل گروپس تھے اس کے اندر. اچھا جی, مطلب آپ کہنا چاہ رہی کہ بایو پلاسٹک میں جو ہے یہ جو ہمارے پاس کنونشنل پلاسٹک یوز ہوتا ہے, ایک تو اس سے یہ اس میں بہتر یہ ہے کہ یہ اس سے جلدی بایو ڈیگریڈیبل ہے نا, ڈیگریڈ جلدی ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو وہ کر سکیں, اگر پانی میں یہ چلا جائے, جس طرح نارمل پلاسٹک ہوتے ہیں تو وہ پڑے ہوتے ہیں تو پانی میں ہزاروں سال تک بھی ہوتے ہیں تو ان کا کوئی وہ نہیں ہوتا. مطلب فار ایگزامپل آپ نے جس طرح سالیبل کی بات کی ہے, سالیبلٹی کی بات کی ہے, تو مطلب کہ وہ ہمارے پاس پانی کو بھی خراب نہیں کرے گا. تو اچھا, جو آپ نے یہ سب کچھ بتایا نا, تو کیا آپ مجھے اور میرے ناظرین کو بتا سکتی ہیں کہ بایو پلاسٹک کا جو پہلے وہ شروع ہوا تھا نا, جو پہلے آئیڈیا شروع ہوا تھا یا پہلے ریسرچ اس پہ شروع ہوا تھا, یہ کب سے ہوا تھا یا آج کل اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے, تو یہ آپ مجھے کچھ بتا سکتی ہیں؟ بایو پلاسٹک بنانے کا جو سلسلہ تھا وہ اسٹارٹ ہوا تھا ان دا لیٹ 1800s. ہمارے پاس جو فرسٹ مین میڈ بایو پلاسٹک تھا وہ آیا تھا 1862 میں. ایک یونائٹڈ کنگڈم کے سائنٹسٹ تھے بائی دا نیم الیگزینڈر پارکس, اینڈ انہوں نے جو ہے سیلولوز سے فرسٹ ٹائم جو ہے بایو پلاسٹک بنایا تھا, اینڈ پھر انہوں نے اس بایو پلاسٹک کو نام دیا تھا پارکسائن. پھر اس کے بعد شارٹلی آفٹر دیٹ 1890s کے اراؤنڈ آئی گیس 96 اور 97 میں ایک جرمن کیمسٹ کی ٹیم تھی
اینڈ انہوں نے جو ہے ملک میں ایک پروٹین پایا جاتا ہے کیسین کے نام سے, جو کہ ملک کو اس کا وائٹ کلر کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے. تو انہوں نے وہ پروٹین ایکسٹریکٹ کی ملک کے اندر سے کیسین, اینڈ انہوں نے جو ہے اس کا بایو پلاسٹک بنایا. انفارچونیٹلی وہ بایو پلاسٹک کو وہ لوگ اس ٹائم پہ کمرشلائز نہیں کر پائے. اس کے دو ریزن تھے. ایک تو یہ تھا کہ وہ تھا ڈیورنگ ورلڈ وار 1, تو اس ٹائم پہ جو ہے ملک کافی اسکارس ریسورس تھی, تو وہ اتنا زیادہ ابنڈنٹلی اویلیبل نہیں تھا. سیکنڈ آف آل جو تھا تو وہ مولڈ نہیں کر پا رہے تھے. جو ملک سے انہوں نے بایو پلاسٹک بنایا تھا تو وہ انہیں ڈفرینٹ شیپ میں مولڈ نہیں کر پا رہے تھے, تو اس کی کمرشلائزیشن پھر وہیں پہ اسٹاپ ہو گئی تھی. اور اس کا نام جو انہوں نے رکھا تھا تو انہوں نے اسے گیلولتھ کے نام سے رکھا تھا. تو تھرو آؤٹ ہسٹری جو ہے ہمارے پاس تو کافی سارے نیم بھی آئے ہیں بایو پلاسٹک کے لیے, لائک اسے بلیک لائٹ کے نام سے بھی ایک سینچری میں جانا جاتا تھا, اینڈ دین پہ بایو بیسڈ ہو گیا یا بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک ہو گیا, اینڈ ناؤ وی کال اٹ بایو پلاسٹک ایز اے ہول. ہم نے اس کو ٹرم دی ہے. ریسنٹ ریسرچ کی اگر میں بات کروں تو جو سب سے ریسنٹ ایک اسٹڈی میں نے دیکھی تھی تو وہ ہوئی تھی جون 2023. ساؤتھ افریقہ کے اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے جو ہے بایو پلاسٹک سنتھسائز کی تھی فرام پوٹیٹو پیلس, جہاں انہوں نے آلو کے چھلکے جو ہیں اس سے ایکسٹریکٹ کیا, اینڈ دین اس کو انہوں نے بایو پلاسٹک میں کنورٹ کیا. اس کے بعد ایک اسٹڈی اگر میں نیبرنگ کنٹریز کی بات کروں تو انڈیا میں ہوئی تھی ان 2019, اینڈ وہاں پہ جو ہے ایک ٹیم تھی اسٹوڈنٹس کی. انہوں نے جیک فروٹ جو ہوتا ہے اردو میں جسے کٹل کہتے ہیں, تو کٹل کو انہوں نے یوز کیا, جو کٹل کے بیج ہوتے ہیں اور اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں تو اسے انہوں نے یوز کیا, اینڈ اس سے انہوں نے بایو پلاسٹک سنتھسائز کی. اس کے علاوہ ایک جو میری پرسنل فیوریٹ اسٹڈی تھی بایو پلاسٹک کے ریلیٹڈ, وہ ایک سائنٹسٹ ہیں جے چندرا, انہوں نے کی تھی 2021 میں. اور انہوں نے نہ ہی صرف اورنج پیلز سے بایو پلاسٹک سنتھسائز کیا, بٹ ایون انہوں نے یہ بھی چیک کیا کہ جو بایو پلاسٹک ہم بنا رہے ہیں تو کیا اس کے کوئی انڈسٹریل اپلیکیشنز ہے کہ نہیں. اینڈ ان کی اسٹڈی میں یہ کنکلوڈ کیا تھا انہوں نے کہ جی ہم جو بایو پلاسٹک سنتھسائز کر رہے ہیں تو یہ آگے جا کے یہ انڈسٹری میں ایک اسٹرانگ اور ایک اسٹیبل بایو پلاسٹک جو کنونشنل پلاسٹک ہے اس کی طرح یہ کام کر سکتے ہیں. سو دیر از فیوچر فار دس. اچھا, جو بایو پلاسٹک کی آپ نے بات کی نا, تو اس کے جو ہم اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں کہ ہم یہ کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں, یا اس کے بارے میں کچھ آپ ہمیں بتا سکتی ہیں؟ دیکھیں, بایو پلاسٹک جتنا آپ کے انوائرمنٹ میں پلاسٹک جہاں جہاں یوز ہو رہا ہے تو ہم ایزیلی اس پلاسٹک کو ریپلیس کر سکتے ہیں ود بایو پلاسٹک. آپ جو ہے تو جو ہم ڈیلی لائفز میں ڈسپوزیبل کٹلری یوز کرتے ہیں, پلیٹس ہو گئے یا کپس ہو گئے, تو وہ جو ہے تو ہم اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں ود دا بایو پلاسٹک. اس کے علاوہ جو سنگل یوز پیکیجنگ ہوتی ہیں, جو فوڈ چپس ہوتے ہیں یا پھر جو واٹر باٹلز آتی ہیں پلاسٹک کی, تو وہ بھی آپ ایزیلی اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں ود بایو پلاسٹک. آٹوموٹیو انڈسٹری میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. آپ کے جو کار کے پارٹس ہوتے ہیں جیسے ڈیش بورڈ ہو گیا, ڈیش بورڈز ہو گئے یا پینلز ہو گئے, اور ریسنٹلی ایک 2016 میں بھی یہ ہوا تھا کہ انہوں نے جو ہے بنانا پیلز سے جو بایو پلاسٹک سنتھسائز کی تھی تو وہ انہوں نے کار بمپر میں یوز کی تھی. تو لائک اپلیکیشنز جو ہے وہ کافی وائڈ رینج میں آتے ہیں اس کے. جی ناظرین, تو وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی مس روبینہ, تو جس طرح ہم یہ بات کر رہے تھے بایو پلاسٹک پہ, تو اس ریلیٹڈ پاکستان میں کتنا کام ہو رہا ہے بایو پلاسٹک کے بنانے میں؟ پاکستان میں جتنا میں نے لٹریچر دیکھا اور جتنی میری نالج ہے تو اس کے اکارڈنگ اگر میں آپ کو بتاؤں تو کافی لمیٹڈ کہہ لیں محدود ریسرچ ہوئی ہے. اس فیلڈ میں جو ہے بہت ہی کم پیپرز آئے ہیں پاکستان کی سائڈ سے. ایک جو اسٹڈی ہوئی تھی کراچی یونیورسٹی میں 2019 میں ہوئی تھی, اور انہوں نے جو ہے مینگو جو ہوتا ہے اس کے بیج کو یوز کیا تھا, مطلب آم کے بیج کو. جی,
بایو پلاسٹک سنتھسائز کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ جو سب سے ریسنٹ تھی تو وہ 2022 میں لاہور کے اسٹوڈنٹس تھے, اور انہوں نے انٹرسٹنگلی مکئی کا آٹا یوز کیا تھا. مکئی کے آٹے سے انہوں نے بایو پلاسٹک بنائی اپنی. تو اسی طرح ایک دو اور اسٹڈیز ہوئی ہے. اور اگر KPK کی میں بات کروں تو KPK کی سائڈ سے کوئی بھی ہمارے پاس اس ریلیٹڈ پروجیکٹ نہیں آیا, یا کوئی بھی کہہ لے پیپر ابھی تک اس فیلڈ میں پبلش نہیں ہوا, اور پاکستان میں کافی لمیٹیڈ ہے یہ. مطلب آپ KPK کے حساب سے آپ پہلی اسٹوڈنٹ ہوں گی جو اس ریلیٹڈ کام کریں گے اور پیپر انشاءاللہ پبلش کریں گی. اچھا, بایو پلاسٹک تو ہم نے بات کی کہ امپورٹنٹ بھی بہت ہے, اور آپ کی ریسرچ کے ریلیٹڈ ہم نے بھی بات کی. تو آپ کو جو آپ نے یہ ریسرچ یہ ٹاپک خاص طور بایو پلاسٹک پہ کام کیا ہے, تو آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ بایو پلاسٹک پہ کام کرتے ہیں؟ موسٹلی لوگ یہاں پہ یا تو کلینکل کام کرتے ہیں یا کچھ اس طرح اور کام کرتے ہیں, آپ کو یہ خیال کیوں آیا؟ جی, جو مین ریزن تھا کہہ لیں وہ تھا پلاسٹک پولیوشن. میں نے 2021 میں ایک رپورٹ پڑھی تھی UNDP کی, یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام, اور انہوں نے جو ہے 2021 میں اراؤنڈ سپٹمبر ایک رپورٹ لانچ کی تھی اپنی, جس کا فرام دا نیم ری تھنکنگ پاکستانز ریلیشن شپ ود پلاسٹک ویسٹ. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے ایک سال کے اندر اینولی 3.3 ملین ٹنز آف پلاسٹک ویسٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے. اینڈ کوئی بھی پراپر ڈسپوزل سسٹم نہیں ہے, کوئی بھی پراپر ویسٹ مینجمنٹ نہیں ہے. جتنا بھی ویسٹ ہم جنریٹ کر رہے ہیں تو وہ یا جاتا ہے اوشنس کے اندر, جو واٹر باڈیز ہیں, نہر ہو گئے, دریا وغیرہ ہو گئے, تو یا وہاں جاتا ہے, یا جو ہے جو کہیں بھی ہمیں خالی پلاٹ دکھ جاتا ہے یا کوئی خالی زمین دکھ جاتی ہے تو وہاں ہم ان کو جو ہے لینڈ فلز بنا لیتے ہیں, وہاں ہم ڈمپ کرتے ہیں اپنا ویسٹ. کوئی بھی پراپر ہمارے پاس ڈسپوزل سسٹم نہیں ہے, مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے. تو پلاسٹک جو ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں پولیوشن کتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. پلاسٹک کی وجہ سے ہمارا انوائرمنٹ دن بدن جو ہے ٹیمپریچر ہائی ہوتا جا رہا ہے. تو کوئی پراپر ایک وہ نہیں تھی, ڈسپوزل سسٹم نہیں تھا. تو پلاسٹک پولیوشن کمبیٹ کرنا سب سے مین ریزن تھا, پلاسٹک پولیوشن کو کمبیٹ کرنا. سیکنڈ آف آل, بیچلرز لیول پہ جب بھی آپ پروجیکٹ کرتے ہو تو دو ریزنز جو ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کا ٹائم, اور دوسرا ہوتا ہے آپ کی ریسورسز. ٹائم آپ کے پاس کتنا ہے, آپ نے کتنے ٹائم میں جو ہے مینیج کرنا ہے اپنا پروجیکٹ. اب بیچلرز لیول کی اگر میں بات کروں تو بیچلرز میں آپ کے پاس آلموسٹ 8 months ہوتے ہیں, 2 سیمسٹر آپ کے ہوتے ہیں. اینڈ سیکنڈ آف آل ریسورسز آپ کے پاس جو آپ چیز بنا رہے ہیں, تو اس کے لیے جو کیمیکلز چاہیے یا جو اس کی ٹیسٹنگ کے لیے آپ کے پاس مشینز لگتی ہیں یا کوئی بھی اور ریسورس, جی, تو وہ کیا آپ جس انسٹیٹیوٹ سے کر رہے ہیں کیا اس انسٹیٹیوٹ میں آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں؟ نہیں ہیں. یا سٹی کے اندر ہے, جس شہر میں آپ کر رہے ہیں شہر میں بھی نہیں ہے, تو کیا کنٹری میں ہے؟ تو یہ کچھ فیکٹرز ہوتی ہیں جو آپ کو دھیان میں رکھنی ہوتی ہے. تو مجھے تھا کہ پلاسٹک پولیوشن کے لیے کوئی الٹرنیٹیو ہو. اینڈ سیکنڈ آف آل, میں نے جو ہے پھر بریف لٹریچر ریویو کیا. میں نے جو ہے پاسٹ میں کتنی اسٹڈیز ہوئی ہیں وہ دیکھی پلاسٹک پولیوشن کے ریلیٹڈ, اینڈ پھر ایک دس ٹرم پاپڈ اپ بایو پلاسٹک. تو میں کافی انٹرسٹ مجھے آیا, میں نے کہا اب میں دیکھوں کہ بایو پلاسٹک ہوتا کیا ہے. اینڈ پھر ریسورسز کی جیسے میں نے بات کی کہ آپ کے پاس را مٹیریل جو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں, اب بایو پلاسٹک کافی ساری چیزوں سے بنتا ہے, لیکن مجھے تھا کہ اس طرح کا میں بایو پلاسٹک اگر میں بنا بھی رہی ہوں تو وہ کاسٹ افیکٹو ہو, کہ کل کو اگر کوئی اور اسٹوڈنٹ اس چیز کو پک کرتا ہے یا کوئی اور ادارہ اس چیز کو پک کرتا ہے تو وہ آسانی سے یہ چیز بنا سکے. تو کاسٹ افیکٹونیس کی بات آ جاتی ہے کہ پیسے کے مسئلے میں جو ہے نا آپ کو ایزیلی جو ہے ویسٹ مل جاتا ہے, پڑا ہر جگہ آپ کو مل جاتا ہے. جی, بس وہ چل کے ہم پھینک دیتے ہیں تو کوئی استعمال کر سکے. وہ چل کے جو ہے تو اس میں دیکھیں میرے کوئی پیسے نہیں لگے, میں نے بس وہ ویسٹ اٹھایا اور اس سے میں نے ایک یوزفل چیز بنائی کہ فرام دا انوائرمنٹ ٹو دا انوائرمنٹ ان اے سسٹینیبل وے. مطلب ایک بیکار چیز سے ایک اچھی چیز بنائی اور پلاسٹک کے مقابل پہ ہم وہ استعمال کر سکتے ہیں. مطلب ایک اس طرح ہمارا وہ چل رہا ہے نا کہ ہم اس کو فیوچر میں شاید ہم اس کو زیادہ اس میں بنا کے یوز کر سکیں. اچھا, تو یہ تو آپ نے یہ بتایا. اچھا, آپ اپنے ریسرچ ریلیٹڈ آپ کچھ بتا سکتی ہیں کہ آپ کو کوئی دشواریاں پیش آئیں یا نہیں آئیں, یا اس ٹاپک کے سلیکشن کی بات جو آپ نے کی ہے نا کہ اس طرح آپ نے کی ہے, تو کچھ مشکلات انسان کو آتی ہیں, اسٹوڈنٹس کو آتی ہیں, کیونکہ ہم تو ابھی بیچلر لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں. تو آپ کو کیا مشکلات آئیں, دشواریاں آئیں, کچھ بتا سکتی ہیں اس بارے میں؟
دیکھیں اگر میں اسٹوڈنٹس کے ریلیٹڈ بات کروں, جب بھی آپ بیچلرز لیول پہ, یہ آپ کا فرسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کوئی ریسرچ کرتے ہیں یا کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں, یہ لائک فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہوتا ہے جی. تو آپ کو بھی پتہ ہوگا جو سب سے ایک بڑا ڈر ہوتا ہے جب آپ پروجیکٹ سلیکٹ کرتے ہو, تو ایک تو جو سب سے مین ایک فیئر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سولو میں نہ کروں, بالکل, کہ میرے ساتھ جو ہے نا کوئی پارٹنر ہو, ایک دو تین نہ ہو خیر ہے, لیکن ایک پارٹنر تو ہو ہی ہو, کہ ایک سولو پروجیکٹ مجھے نہیں کرنا. ایک یہ ایک فیئر ہوتا ہے بی ایس لیول پہ. مجھے بھی یہ فیئر تھا کہیں نہ کہیں کہ میں جو ہوں تو اب میں یہ پروجیکٹ کر رہی ہوں تو یہ سولو میں نہ کروں. بٹ میں اس سے پہلے ایک دو پروجیکٹس کر چکی تھی گروپ میں, اینڈ مجھے تھا کہ اب میں نے خود کو چیلنج کرنا ہے کہ میں یہ چیلنج لوں, اس کو ایز اے چیلنج میں لوں, اینڈ میں دیکھوں کہ میں اپنے کمفرٹ زون سے باہر آؤں, اینڈ میں اس کو ایز اے سولو پروجیکٹ پہ میں نے کیا. اینڈ سیکنڈ آف آل ٹاپک سلیکشن ایک ہیوج اسٹیپ ہوتا ہے, کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹائم مینجمنٹ اینڈ ریسورسز. کبھی کبھار ہمارے پاس جو ہے کافی بڑے بڑے آئیڈیاز آ جاتے ہیں جو بالکل ہی ناول ٹائپ کے ہوتے ہیں, جس پہ کبھی کام نہیں ہوا ہوتا ہے, لیکن ریسورسز کا مسئلہ آتا ہے. کبھی کبھار آپ کا انسٹیٹیوٹ آپ کو سپورٹ نہیں کر پاتا ہے, اور فنڈنگ کا ایشو آ جاتا ہے کہ سائنٹیفک ریسرچ جو ہے وہ کافی ایک ایکسپینسو پروسیس ہے, تو اس میں آپ کا کافی پیسہ لگتا ہے. اینڈ بی ایس لیول پہ جو ہے تو پراپر فنڈنگ سسٹم ہمارے کنٹری میں نہیں ہے, گورنمنٹ کے سائڈ سے اتنی فنڈنگ ابھی اویلیبل نہیں, لیول کو بس چھوٹے لیول پہ وہ کر کے وہ کرتے ہیں نا, تو بی ایس لیول پہ فنڈنگ نہیں ہوتی. تو ہم جو ہے جتنا بھی ہم پروجیکٹس کرتے ہیں تو اس میں جو ہے تو اسٹوڈنٹ کے اپنے پاکٹ سے جاتا ہے, تو ہم پھر ٹاپک سلیکشن ایک وہ ہو جاتا ہے. جب ٹاپک بھی سلیکٹ ہو جاتا ہے تو بس پھر یہ ہے کہ جب بھی آپ ریسرچ کرتے ہو تو آپ کے پاس کبھی بھی لائک آن دا فرسٹ گو پازیٹیو ریزلٹس نہیں آتے ہیں. تو جتنے بھی ہے جو ینگ ریسرچرز ہیں تو ان کو میں کہنا چاہوں گی کہ آپ ڈسہارٹ نہ ہو. ریسرچ میں دو کوالٹیز آپ کے پاس ہونی چاہیے, پیشنس اینڈ ڈٹرمنیشن. اگر آپ میں صبر ہیں اور آپ ڈٹرمنڈ ہے اپنی جرنی کو لے کے, تو ایون آپ کے پاس اگر بار بار بھی نیگیٹو ریزلٹس آتے ہیں, آپ اپنی میتھڈالوجی چینج کریں, آپ اپنے جو ہے طریقے جو ہیں آپ کوئی اور طریقہ یوز کر لیں. اگر ایک آپ کا کام نہیں کر رہا ہے, آپ جو ہے ڈفرینٹ وہ ٹرائی کرتے جائیں, اینڈ ڈونٹ گیو اپ. تو جو ہے یہ جرنی میں تو ہر جرنی میں چیلنجز آتے رہتے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو بی ڈٹرمنڈ, یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ود یور سیلف. آپ کو پیشنٹ ہونا ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از ہاؤ ریسرچ ورکس. اچھا, تو جو ایک جنرل کویشچن میرے ذہن میں آ رہا تھا, تو ہم نے بایو پلاسٹک کی بات کی کہ پلاسٹک سے ہی اچھے, تو آپ اس کو ذرا اور ایکسپلین کر کے بتا سکتی ہیں کہ بایو پلاسٹک تو پلاسٹک اور بایو پلاسٹک, جو پلاسٹک کی یوزیج ہے نا یہ تو کافی مسئلے بنا رہی ہیں, اور بایو پلاسٹک جو ہے وہ اس کے الٹرنیٹو پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوز کر سکتے ہیں. تو بایو پلاسٹک کی طرف اگر ہم آ گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کتنا فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے اس سے؟ دیکھیں, اگر میں پہلے آپ کو سمپل ٹرم میں یہ سمجھاؤں کہ جو را مٹیریل آتا ہے پلاسٹک بنانے میں, جو را مٹیریل یوز ہوتا ہے, اور بایو پلاسٹک بنانے میں جو را مٹیریل یوز ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کو میں بیسک ٹرمز بتاؤں, پلاسٹک ہمارے پاس آتا ہے فاسل فیولز سے. فاسل فیولز یعنی کہ پیٹرول ہو گیا, تیل ہو گئی, نیچرل گیس ہو گئی, سوئی گیس وغیرہ, تو ان چیزوں سے ہمارے پاس پلاسٹک بنتی ہے, ٹھیک ہے نا. آن دا ادر ہینڈ جو بایو پلاسٹک ہے وہ آپ جو پیڑ پودے ہو گئے, پھر آپ کے پاس جو سبزیاں ہو گئی, یا آپ کے پاس پھل ہو گئے, ان کے جو ریمیننگ ویسٹ رہ جاتے ہیں, ان کے جو چھلکے رہ جاتے ہیں, یا ان کے جو بیج رہ جاتے ہیں جو ہم کھا نہیں سکتے, تو وہ ان کو ہم پروسیس کرتے ہیں اور ان سے ہم بایو پلاسٹک بناتے ہیں. اب پہلی بات آپ یہ دیکھ لیں کہ پیٹرول وغیرہ جو ہے, آئل وغیرہ, یہ کافی ایک فائنائٹ کہہ لیں ریسورس ہے, یہ رینیویبل نہیں ہے. اگر ایک دفعہ آپ کے پاس پیٹرول وغیرہ ختم ہو گیا تو بس وہ ختم ہو گیا, وہ دوبارہ جو ہے آپ اس کو رینیو نہیں کر سکتے. آن دا سیکنڈ ہینڈ پلانٹس وغیرہ ہو گئے تو وہ ایک رینیویبل ریسورس ہے, وہ انفینٹ ہے. آپ کے پاس ایک پودا آ گیا, آپ نے اس سے پل وغیرہ لیا, اگلے سال اس پہ دوبارہ پل آ جائیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو سورس ہے, جو را مٹیریل کی آپ کی سورس ہے, وہ رینیویبل ہے بایو پلاسٹک میں.
سیکنڈ آف آل جو ہے بایو پلاسٹک کی جو کمپوزیشن ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ انوائرمنٹ میں پرسسٹ نہیں کرتا, وہ جو ہے مہینہ 2 مہینے کے اندر وہ جو ہے وہ بایو ڈیگریڈ ہو جاتا ہے. لائک اگر ایزی ٹرمز میں آپ کو کہوں تو وہ کمپلیٹلی ختم ہو جاتا ہے. لائک آپ اس کو سرٹن انوائرمنٹ میں رکھ کے, یا آپ اس کو جو ہے جو گارڈن سوائل ہوتی ہے اس کے اندر آپ اس کو دفنا دیں تو وہ آپ کے پاس جو ہے بایو ڈیگریڈ ہو جائے گا. یا آپ اس کو کمپوسٹ بنا لیں, جس طرح ہم گھر کا جتنا کچرا ہوتا ہے وہ اٹھا کے ایک بن کے اندر ڈالتے ہیں اور کمپوسٹ بنا کے پھر اس کو پلانٹس کے لیے یوز کرتے ہیں. تو ہم اگر اسی بن میں جو ہے یہ بایو پلاسٹک بھی ڈال لینا تو یہ ایزیلی اس کے اندر ڈیگریڈ ہو جائے گا اور وہ آپ کے کمپوسٹ کا حصہ بن جائے گا, تو وہ آپ دوبارہ جو ہے پلانٹس میں ڈال سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریزن ہے. تو بیسک جو وہ ہے بایو پلاسٹک کا مین مقصد بنانے کا تو وہ یہی ہے کہ پلاسٹک پولیوشن ہم ختم کریں. ایک تو پلاسٹک پولوشن ختم ہوگی, دوسرا یہ کہ بنانے میں بھی آسان ہے جی, اور اس کے بعد کاسٹ افیکٹو ہے. آپ کے پاس جو اب آپ دیکھیں جو آپ کا ایک آئل ایکسٹریکشن سائٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ یہ فاسل فیولز کروڈ آئل آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, پھر آپ اس کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, آپ اس کو ریفائن کرتے ہیں, پھر آپ اس کو دوبارہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ انڈسٹری پلاسٹک بناتی ہے, تو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آپ کی الگ جاتی ہے, آپ کا جو ہے پروسیسنگ کاسٹ الگ جاتا ہے, پیوریفیکیشن کاسٹ الگ جاتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ بایو پلاسٹک از سمپل, آپ جسٹ ویسٹ کو اٹھا رہے ہیں, آپ جو ہے سیلولوز ہو گیا, آپ کے پاس اسٹارچ ہو گیا, یا کوئی بھی اور کمپوننٹ جو ہے آپ کا, آپ وہ ایزیلی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. اس میں کمپیریزن میں اگر ہم دیکھیں کنونشنل پلاسٹک کے تو کافی ایک کاسٹ افیکٹو میتھڈ ہے. اچھا, تو بایو پلاسٹک کے ہمارے معاشی حالت پہ کوئی فرق پڑے گا جو ہم پاکستان کی لیول کی بات کریں تو؟ جی, اگر ہم اکانومی سائڈ پہ بات کریں تو بایو پلاسٹک جو ہے نا ایک ہیوج امپیکٹ دے سکتا ہے ہماری اکانومی کو, ایک کہہ لے بوسٹ دے سکتا ہے وہ. اور مین ریزن یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایگریکلچرل ویسٹ کو ہم پروسیس کرتے ہیں, تو ہمارے پاس پاکستان جو ہے وہ ون آف دا بگیسٹ ایکسپورٹرز ہیں ایشیا میں ایگریکلچر کے ریلیٹڈ. تو ہمارے پاس جو ہے ایگریکلچر کے ریلیٹڈ کوئی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس پلانٹس کی کوئی کمی نہیں ہے, فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے. اگر ہم جو ہے اپنے جو ریسورسز یوز کر رہے ہیں اپنی ہی کنٹری کے, رادر دین امپورٹنگ را مٹیریل فرام آؤٹ سائڈ, ٹھیک ہے نا, اگر ہم اپنی ہی ملک میں جو ہے را مٹیریل لے رہے ہیں اور اس سے پروسیس کر کے بنا رہے ہیں ایک پلاسٹک, تو ایک تو یہ جو ہے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ آپ کی اکانومی اسٹیبل ہو جائے گی کہ آپ کا پیسہ لگ رہا ہے امپورٹ کرانے میں را مٹیریلز, وہ آپ کا کمپلیٹلی اسٹاپ ہو جائے گا. آپ ایزیلی را مٹیریل آپ کی کنٹری میں ہے تو آپ کو امپورٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈ آف آل, جب آپ بایو پلاسٹک بناتے ہیں تو بایو پلاسٹک کو فارمولیٹ کرنا, اس کو جو ہے سنتھسائز کرنا, اس کو پیکیجنگ وغیرہ, اس کی ڈسٹریبیوشن وغیرہ, تو یہ کافی ایک اسپیشلائزڈ اور اسکل جو کہہ لے جو لوگ ہوتے ہیں وہی کر سکتے ہیں, ہر ایک بندہ نہیں کر سکتا. تو آپ کے پاس ایک جاب کریشن کی مارکیٹ آ جائے گی. اگر آپ کوئی انڈسٹری اٹھ کے کل لگاتے ہیں کہ ہم جو ہے بایو پلاسٹک بنائیں گے, تو اس سے آپ کے پاس ایزیلی جو ہے تھاؤزنڈس آف جابس آپ بنا سکتے ہیں. آپ کے پاس جو ہے, کیونکہ آپ کو چاہیے ہوگا, آپ کو بایو پلاسٹک کی مارکیٹنگ کے لیے لوگ چاہیے ہوں گے, آپ کو بایو پلاسٹک فارمولیشن کے لیے لوگ چاہیے ہوں گے, آپ کو ویسٹ مینجمنٹ کے لیے لوگ چاہیے ہوں گے, تو آپ ایک ایزیلی ایک سیف جاب کریشن اسپیس بنا سکتے ہیں. مطلب اس وجہ سے یہ ایک تو ہمارے لیے وہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہم یہی خود بنا سکتے ہیں یہاں پہ. ایگریکلچر جس طرح آپ نے بات کی, ایگریکلچر ویسٹ ہمارے پاس آلریڈی زیادہ ہو سکتا ہے اگر ہم چاہیں, اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جاب اپرچونیٹیز زیادہ بنیں گی کہ ہم زیادہ جابس کی طرف لوگوں کو لے کے آ سکتے ہیں. جی, اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے نا ایک ڈائیورسفائی ریسورسز آ جائیں گی. آپ کو جو ہے صرف ایک ریسورس پہ نہیں ڈپینڈ کرنا ہوگا. جیسے ابھی میں نے پہلے بھی کہا کہ ابھی ہم ڈپینڈنٹ ہیں آن فاسل فیولز, ہم جو ہے ہم امپورٹ کراتے ہوتے ہیں, لیکن آپ کے پاس جو ہے نا آپشنز آ جائیں گے. آپ کو صرف جو ہے نا پیٹرول نہیں چاہیے ہوگا, آپ کو صرف آئل نہیں چاہیے ہوگا, آپ ایزیلی پلانٹس کی طرف جا سکتے ہیں, آپ ایزیلی فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کی طرف جا سکتے ہیں. تو ایک آپ کے پاس کمپلیٹلی جو ہے ڈائیورسفیکیشن آ جائے گی ریسورسز کی. اینڈ سیکنڈ آف آل جو ہے آپ اگر آپ کی کنٹری ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جیسے میں نے جو ہے نا میں نے بایو پلاسٹک بنانا ہے, تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بایو پلاسٹک پہ ابھی کام ہو رہا ہے اور یہ ابھی اتنا کمرشلائز نہیں ہوا ہے. اینڈ
تو اگر آپ کی کنٹری ڈیسائیڈ کرتی ہے اور آپ انڈسٹریز لگاتے ہیں تو آپ ایزیلی جو ہے یہ بایو پلاسٹک ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یو کین سیل دا آئیڈیا ٹو دا ویسٹرن ورلڈ کہ ہم جو ہے ایک سسٹینیبل چیز لائے ہیں فار دا انوائرمنٹ, ہم جو ہے سسٹینیبل پلاسٹک لائے ہیں. اینڈ ویسٹرن ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ جو ہے وہ کافی کانشیس ہوتے ہیں سسٹینیبلٹی کو لے کے. سو یو کین سیل اٹ ریلی ایزیلی کہ آپ ہم جو ہے ہم اپنا سسٹینیبل بایو پلاسٹک آپ کو بیچنا چاہتے ہیں. مطلب یہ بھی اکانومی کو ایک فائدہ ہی ہے. جی ناظرین, تو وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا مس روبینہ, تو بایو پلاسٹک ریلیٹڈ آپ نے جس طرح بتایا کہ پاکستان کے باہر بہت کام بھی ہو رہا ہے اور وہ لوگ جا بھی رہے ہیں کہ اس ریلیٹڈ بایو پلاسٹک بنائے اور اسے کمرشلائز بھی کریں کہ یوز کے لیے زیادہ بنے نا. تو پاکستان میں یہ اتنا کم کیوں مطلب کام ہو رہا ہے اس پہ, یا بالکل نہ ہونے کی برابر ہے؟ اچھا, تو جو مین ایک ایشو ہے پاکستان میں وہ ہے اویئرنیس. اگر ہم جنرل ہیبٹس دیکھیں یا پریکٹسنگ جو ہے ہماری سوسائٹی کی, ہم پلاسٹک کنزیوم تو کر لیتے ہیں, ہم ایزیلی کنزیوم کر لیتے ہیں اینڈ پھر اس سے جو ان ریزلٹ پلاسٹک ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے. تو ہماری مینٹیلٹی یہ ہے ایز اے سوسائٹی کہ اگر کسی چیز کے ساتھ کوئی ایشو بھی ہے, اگر کوئی ایسوسیٹڈ ہیلتھ رسک ہے یا انوائرمنٹ رسک ہے, تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہم تو کنزیوم کر رہے ہیں اور ہم ویسٹ جنریٹ کر رہے ہیں. ایک پلاسٹک کے ساتھ دوسرا بیگ آ گیا, جی, تو اگر کوئی ویسٹ ہم جنریٹ کر رہے ہیں تو دیٹ از ناٹ آر ایشو ٹو ہینڈل. وہ ہینڈل کون کرے گا؟ وہ گورنمنٹ ہینڈل کرے گی. یہ ہمارا ماننا ہے ایز اے سوسائٹی, یہ ہماری مینٹیلٹی ہے کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ رسک بھی ہے انوائرمنٹ کے لیے تو ہم کیوں یوز چھوڑے اس کا. وہ گورنمنٹ کا ہیڈ ہے کہ گورنمنٹ اس کو جو ہے دیکھے کہ اگر عوام پلاسٹک پھیلا رہی ہے تو وہ گورنمنٹ اس کو مینیج کرے, گورنمنٹ اس کے لیے الٹرنیٹیوز لائے. تو ایز اے سوسائٹی جو ہے ہم نے پلاسٹک کو کمپلیٹلی انٹیگریٹ کیا ہے انٹو آر ڈیلی لائفز. ہمیں پلاسٹک ایسی وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بس پلاسٹک کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. ہم پانی کی بوٹلز یوز کرتے ہیں تو وہ بھی پلاسٹک ہوتی ہے, ہم ڈسپوزیبل کٹلری یوز کرتے ہیں تو وہ بھی پلاسٹک ہوتی ہے. ہم سنگل جو پیکیجنگ ہوتی ہے, سنگل یوز پیکیجنگ جو سب سے کہتے ہیں ایک خطرناک ٹائپ کی کہہ لے پلاسٹک پولیوشن میں جو مین کنسٹیٹوئنٹ ہے سنگل یوز پیکیجنگ, کہ ایک دفعہ یوز کیا اینڈ دین وی ڈسکارڈ اٹ. تو وہ والی پلاسٹک یہاں سب سے زیادہ یوز کی جاتی ہے. تو ہم ایز اے سوسائٹی ہم کہتے ہیں کہ پلاسٹک سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. انوائرمنٹ کو ایشو ہے وہ گورنمنٹ ہینڈل کرے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو یوز کریں گے. تو جب تک آپ کو یہ نہیں دکھے گا کہ ایک چیز میں کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے آپ کبھی بھی سلیوشن نہیں بنائیں گے. تو یہ ہم نے کمپلیٹلی جو ہے گورنمنٹ پہ چھوڑا ہے کہ آپ کام کریں, اس پہ ہم نہیں کرتے. اویئرنیس کی کمی ہے, ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جو ہے جو پلاسٹک ویسٹ آپ جنریٹ کر رہے ہیں تو کل سے نہ ہی صرف انوائرمنٹ کو خطرہ ہوگا, الٹیمیٹلی جو ہے آپ کے ایکشنز کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں اور آپ کو بھی جو ہے نا اس کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے کل کو. اینڈ سیکنڈ آف آل جو ہے ارلی ایجوکیشن جو ہوتی ہے, کوئی بھی آپ اسکول کی بک اٹھا کے دیکھ لیں, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ایف ایس سی کی یا گریڈ 1 سے لے کے 10th تک دیکھ لیں, تو پلاسٹک پولیوشن کے ریلیٹڈ کوئی بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی. بچوں کو بتایا نہیں جاتا. جی, بیسک ٹچ کیا ہوتا ہے, بریفلی یہ بتایا جاتا ہے کہ ایئر پولیوشن کیا ہے, لینڈ پولیوشن کیا ہے یا واٹر پولیوشن کیا ہے, کاز اس کا کیا ہے, مین کاز. اگر تینوں پولیوشنز ہم دیکھیں تو مین جو کاز ہے وہ پلاسٹک ہی ہے. تو پلاسٹک پولیوشن کے ریلیٹڈ ہم ان ڈیپتھ نہیں بتاتے اسکول لیول پہ یا کالج لیول پہ, ایون یونیورسٹی لیولس پہ بھی ہم اتنا نہیں بتاتے. اینڈ سیکنڈ آف آل ہم الٹرنیٹیوز کی بات نہیں کرتے کہ پلاسٹک کے الٹرنیٹیوز بھی ہیں. ہم بس یہ تو بتا دیتے ہیں کہ جی پولیوشن ہے, پلاسٹک پولیوشن بھی ہے. پلاسٹک پولیوشن
ہوتی کیا چیز ہے. آپ بس کہہ رہے ہیں کہ پلاسٹک ہے, یہاں پڑا ہے, وہاں پڑا ہے. نہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ ایک پراپرلی اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں, آپ پراپرلی عوام کو گائیڈ کریں کہ یہ جو پلاسٹک ہے یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, یہ ڈیگریڈ نہیں ہوتا, یہ انوائرمنٹ میں پرسسٹ کرتا ہے, یہ گلوبل وارمنگ کی کاز ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو بتائیں, اینڈ سیکنڈ آف آل ہم یہ بھی ان کو بتائیں کہ الٹرنیٹیوز بھی ہے پلاسٹک کے جو ہم یوز کر سکتے ہیں. جیسے میں نے واٹر باٹل کی آپ کو اگزامپل دی کہ ہم جو ہے سنگل یوز پلاسٹک کی باٹل لے لیتے ہیں, ہمیں ایزیلی ایکسیسیبل ہے نا, ہم جا کے لے لیتے ہیں, ہم پانی پی لیتے ہیں, اینڈ کہاں جاتی ہے پلاسٹک؟ انٹو دا ویسٹ. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ساتھ ایک اسٹین لیس اسٹیل یوز کر لیں. اسٹین لیس اسٹیل کی آپ باٹل لے لیں, آپ کو ایزیلی ہر پرائس رینج میں جو ہے ری یوزیبل باٹلز مل جاتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ینگر جنریشن ہے اس میں ہم یہ چیزیں, یہ کوالٹیز انسٹل کریں کہ آپ اس طرح کی ہیبٹس پریکٹس کریں کہ آپ کو جو ہے پلاسٹک پہ ریلائی نہ کرنا پڑے, آپ جو ہے الٹرنیٹیوز پہ جائیں. تو یہ کچھ ریزنز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس پلاسٹک ہمارا ایشو نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کا ایشو ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پلاسٹک کے ریلیٹڈ بایو پلاسٹک کے ریلیٹڈ اتنی اویئرنیس نہیں ہے. اور سیکنڈ آف آل اگر ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں تو اسٹوڈنٹس جو ہے یہاں پہ وہ کافی سارے اسٹوڈنٹس ایون میرے اپنے بیچ میٹس یا میرے جو سینئرز ہیں تو کلینکل سائیڈ یا جو ہے نینو میڈیسن کے سائیڈ پہ زیادہ جی ڈیزیز ریلیٹڈ وہ زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں. آئی گیس ایک تو یہ ایک ٹرینڈ ہے, اسے بہت مانا جاتا ہے کہ جی اصل میں کہتے ہیں بیماریاں بہت بڑھی ہیں پاکستان میں. تو ایک تو یہ ہے کہ ساری نینو میڈیسن یا کلینکل سائیڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں. اور سیکنڈ آف آل یہ ہے کہ ہمارے پاس پراپر فنڈنگ سسٹمز نہیں ہے. اگر ہم اسٹوڈنٹ کو پراپرلی فنڈ کریں, ہم ان کے پروجیکٹس کو, میں کہتی ہوں آپ 50% بھی فنڈ کریں نا تو اسٹوڈنٹس جو ہے نا دے آر گوئنگ ٹو کم اپ وتھ نیو انیشیٹیوز, نیو آئیڈیاز. جی بالکل, آپ کی یہ بات میں اس سے ایگری کروں گا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے انڈسٹریلسٹ جو ہیں اگر وہ اسٹوڈنٹس کو وہ کریں نا فنڈ کریں اور ان کے ریسرچ پروجیکٹ کو, تو میرے خیال سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے اگر وہ آگے آئیں اور ان اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کریں. کیونکہ اگر اس طرح کی چیز بنے گی جسے ہم پھر کمرشلائز کر سکتے ہیں تو ایک تو ملک کو بھی فائدہ ہے, اسٹوڈنٹ کو بھی فائدہ ہے, انڈسٹریز کو بھی فائدہ ہے, وہ پھر اسے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو کافی اس سے کافی اچھی چیز بن سکتی ہے ہمارے اس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور انڈسٹریلسٹ کے لیے بھی, مطلب انڈسٹریل اس کے لیے نا, اور پھر باقی دنیا کو بھی ہم سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہم اس طرح یہ فنڈنگ, جس طرح بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. اچھا, یہ پلاسٹک کے ریلیٹڈ جو اس سے پہلے اویئرنیس بھی بہت چلی ہے, کافی سالوں سے تقریباً سے چل رہی ہے, تو اس کا ہم نے کوئی پازیٹیو وہ نہیں دیکھا, رسپانس نہیں دیکھا, ہم نے کوئی یہ نہیں دیکھا کہ پلاسٹک لوگوں نے کم کر دیا ہو یا اس کے لیے کچھ اور ہوا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کمپین نہیں چلی تو اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جس طرح ریسنٹ گورنمنٹ کے سائڈ سے کیمپین لانچ ہوئی تھی کہ لائک بین پلاسٹک, تو میرے اکارڈنگ یہ کافی ایک لینئر اپروچ تھی گورنمنٹ کی, اور انہوں نے جو ہے کمپلیٹلی ایک جو طبقہ کہہ لیں اسے اگنور کیا تھا. انہوں نے کہا کہ بین پلاسٹک, آپ آپ پلاسٹک بین کر دیں, اینڈ ان کے الٹرنیٹیو میں انہوں نے پرووائڈ کیا عوام کو ود پیپر بیگز اینڈ کلوتھ بیگ جو کپڑے کے بنے ہوتے ہیں یا پیپر بیگز. ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم شاپنگ کی طرف جائیں, آپ کپڑے لینے جاتے ہو تو وہ آپ ایزیلی وہ کلوتھ بیگ میں آپ کیری کر سکتے ہو, یا آپ کوئی ہلکی پھلکی چیز جو ہے وہ آپ ان بیگز میں کیری کر سکتے ہو. لیکن آپ اگر فار ایگزامپل آپ کوئی ہیوی چیز لے رہے ہو, کوئی آپ کے پاس جو ہے نا کوئی زیادہ بھاری چیز ہے, تو کیا آپ پیپر بیگ اس کا ویٹ کیری کر سکتے ہیں؟ آف کورس نہیں. اینڈ سیکنڈ آف آل جیسے میں نے کہا کہ گورنمنٹ نے کمپلیٹلی ایک طبقے کو اگنور کیا, تو وہ دکاندار, وہ وینڈرز جو کہ ہمارے پاس پولٹری یا ڈیری بزنس کرتے ہیں, جو کہ گوشت بیچتے ہیں, تو ایک وہ غریب آدمی جو گوشت بیچ رہا ہے, تو مجھے یہ بتائے وہ اپنا گوشت کپڑے کے شاپر میں کیسے بیچے گا, یا وہ جو ہے پیپر بیگ میں اسے کیسے بیچے گا, یا جو ہے جو دودھ بیچنے والا ہے یا دہی بیچنے والا ہے تو وہ اپنے پروڈکٹس کیسے بیچیں گے. تو گورنمنٹ نے جو ہے بین تو کر دیا پلاسٹک, لیکن کوئی الٹرنیٹیو نہیں دیا. انہوں نے کہا آپ پیپر بیگ یوز کریں, آپ کلوتھ بیگ یوز کریں, جو کہ ایک کافی لینئر اپروچ ہے اور ایک کافی لمیٹڈ وہ ہے, اس کی ایک کافی لمیٹڈ اپلیکیشنز ہے, ہر کوئی وہ چیز یوز نہیں کر سکتا ہے. تو آئی گیس جو سب سے بگیسٹ ایک فیلئر کہہ لیں اس پالیسی کا, تو وہ یہی تھا کہ انہوں نے جو ہے
سب کو لائک مائنڈ میں رکھ کے یہ پالیسی ڈیزائن نہیں کی تھی. اینڈ آئی گیس چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے انیشیٹیوز لے, پر وہ یہ نہ کہیں کہ لائک بین پلاسٹک. آپ کمپلیٹلی بین نہیں کر سکتے. ایک چیز جو ہے سینچریز سے چلتی آئی ہیں, لائک ود اے سنگل پالیسی آپ اس چیز کو نہیں روک سکتے. یو ہیو ٹو کم اپ ود ڈفرینٹ الٹرنیٹیو سلیوشنز. آپ کے پاس جو ہے نا ڈفرینٹ سلیوشنز ہونے چاہیے. اینڈ میرا ماننا یہ ہے پرسنلی کہ آپ کا سلیوشن نہیں ہے پیپر بیگ یا کلوتھ بیگ, آپ کا سلیوشن نہیں ہے. ایک تو اس کے پروڈکشن کی بھی بات آتی ہے کہ اگر آپ پیپر بیگ کی بات کریں تو اس کے لیے ماس پروڈکشن کی بھی ضرورت ہے کہ آپ بہت زیادہ پروڈکشن بھی کریں. تو اس طرح کوئی مجھے نہیں لگتا کہ اگر سارے لوگ بالکل پلاسٹک کو ختم کریں تو پیپر جو ہے ہمارے پاس اتنا ہوگا کہ پورے اس کے لیے جو جتنے میرے اس کے ذہن میں آ رہے ہیں, ایک ایکسپینسو بھی پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا ہو جائے گا. پیپر آپ کے پاس ایک اسکارس ریسورس بن جائے گی. اگر آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, اب آپ کمپلیٹلی جو ہے پیپر بیگز لاتے ہیں مارکیٹ میں, تو جو باقی جہاں جہاں پیپر یوز ہوتا ہے وہاں ملنا آپ کو کم ہو جائے گا, ایک ایکسپینسو ہو جائے گا. آف کورس جو کاسٹ کی اگر ہم بات کریں تو مارکیٹ پرائسز جو ہیں وہ فلکچویٹ ہو جائیں گی اس کی. اینڈ جیسے میں نے آپ کو کہا اپلیکیشنز جو ہے تو وہ اتنی نہیں ہیں پیپر بیگز کی. کلوتھ بیگز پر چل جاتا ہے, پیپر بیگ جو ہے وہ کافی لمیٹڈ اپلیکیشن ہے. آپ اس میں کافی لمیٹڈ چیزیں کیری کر سکتے ہیں. آپ اسے کسی بھی جو ہے نا اور چیز کے لیے یوز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کافی انسٹیبل ہوتا ہے, وہ بہت جلدی جو ہے اٹ بریکس اپارٹ. تو یہ ریزنز ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بایو پلاسٹک پہ وہ فوکس کریں. اگر ہم بایو پلاسٹک کو ایز این الٹرنیٹیو لاتے ہیں اینڈ وی سیل اٹ ٹو دا وینڈرز جو بھی ہیں, جو دکاندار ہیں, اگر ہم ان کے پاس یہ چیز لے کے جاتے ہیں تو وہ ایزیلی ریپلیس کر سکتا ہے پلاسٹک کو. تو بین پلاسٹک آئی گیس یہ کچھ ریزنز ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں چلی تھی یہ پالیسی. صحیح. اچھا, تو آپ ہمارے عوام کو, جو میرے ویورز ہیں, ہمارے ویورز ہیں, ان کو کوئی پیغام دینا پسند کریں گی؟ عوام سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی, میرا میسیج ان کے لیے یہی ہوگا کہ جو بھی ہم ایکشنز لیتے ہیں, جو بھی ہم کام کرتے ہیں, تو الٹیمیٹلی ان کے کنسیکوینسز ہم نے فیس کرنے ہوتے ہیں. آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو یہ سوچ ہمیں ختم کرنی چاہیے کہ اگر ہم ویسٹ پروڈیوس کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. الٹیمیٹلی وہ گھوم پھر کے وہ ویسٹ آپ کو افیکٹ کرے گا. صرف گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, ایز ہیومنز جو ہے ہمیں یہ بیسک چیزیں جو ہے اپنی لائف میں انٹیگریٹ کرنی چاہیے. ہمیں جو ہے الٹرنیٹیوز لینی چاہیے کمپلیٹلی. آف کورس جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کمپلیٹلی پلاسٹک کو نہیں نکال سکتے اپنی لائف میں سے, لیکن آپ جو ہے چھوٹی چھوٹی آپ اپنی ہیبٹس چینج کر سکتے ہیں. آپ الٹرنیٹیوز دے کے آپ اسٹینلیس اسٹیل یوز کر لیں, یا آپ کوئی اور ڈسپوزیبل اس طرح کی چیز یوز کریں جو کہ سسٹینیبل ہو, جس سے انوائرمنٹ کو کوئی ایشو نہ ہو. ایک تو پلاسٹک کو ہم کم استعمال کریں, میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ بڑی وہ, اگر پھر استعمال بھی کریں تو اس طرح کا ہے کہ کوئی اچھی جگہ پہ وہ, ہاں مطلب کہ وہ اسے ہم کوڑے میں پھینک یا صحیح اچھی جگہ پہ وہ کرے. ریسائکلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے میرے خیال سے. جی, اور ایک کانسیپٹ ہے سرکولر اکانومی, ایک ہے لینئر اکانومی, ایک ہے سرکولر اکانومی. ابھی جو ہماری سوسائٹی جو کنسیپٹ کو پریکٹس کرتی ہے تو وہ لینئر اکانومی ہے. لینئر اکانومی کہتی ہے کہ آپ جو ہے نا آپ پروڈکٹ لیں, آپ اسے یوز کریں اینڈ ڈسکارڈ کر دیں. اینڈ سرکولر اکانومی کہتی ہے کہ آپ یوز کریں, ری یوز کریں, ریسائیکل کریں. تو 3 R's جسے ہم کہتے ہیں ایگزیکٹلی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ چیز اپنی لائف میں انٹیگریٹ کریں. اینڈ دیٹس اٹ. لائک ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا جو ارتھ ہے, سو اٹ از ان آر ہینڈس, کوئی اور اسے نہیں بچا سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پریکٹسز کو ذرا سا چینج کریں, اینڈ وی شوڈ فوکس آن موونگ ٹورڈز اے ہیلدیئر, اے سیفر ورلڈ. جی ناظرین, مس روبینہ نے بہت اچھا پیغام دیا ہمارے لیے. ایک چھوٹا سا پیغام میں بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں واقعی چاہیے کہ اپنے ماحول کو صاف رکھیں. پلاسٹک ایک بہت بڑا مسئلہ ایشو ہے, اس کی استعمال بھی زیادہ ہے اور پڑتی بھی ہے, ہمیں ضرورت بھی ہے, لیکن ہم یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ایک تو کم استعمال کریں, اگر استعمال ہو بھی رہا ہے تو اس کو ایک اچھی جگہ پہ ہم گرائیں, اور اس کے لیے ایک اچھا سا وہ استعمال کیا جائے طریقہ کہ اسے ہم ریسائیکل بھی کر سکیں. ری یوز اور ریسائیکل جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. تو جو ہمارے یہ اس ماحول کو صاف رکھنا ایک تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے, دوسرا جو ہماری جنریشن آئے گی ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آؤں گا. آپ کے لیے کچھ اور معلومات ہوں گی اور جس کو آپ انجوائے کریں گے, آپ کو مزہ بھی آئے گا.
تب تک کے لیے اللہ حافظ.